وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے, ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے. ہر زبان اپنے اظہار کے ساتھ کچھ بہت موتی لے کے آتی ہے, اور اردو کو موتی رولنے بہت اچھے آتے ہیں. ہماری دیو مالائی کہانیاں, ہمارے مائتھولوجی, ہمارے فوک سانگز, ہماری فوک سٹوریز, یہ سب رہ گئی. ہمیں دی تھی ہمارے بزرگوں نے, ہم نے ان کی عزت نہیں کی. ہم بنیادی طور پر زبان کے معاملے میں کنجوس لوگ ہیں, دل بڑا نہیں کرتے. وہ عطردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا, وہ عطردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا, رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو. بشیر صاحب کے شعر کے ساتھ میں آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں. میرا نام ہے گگن مدگل. جشن ریختہ کے اس دبئی ایڈیشن میں آپ سبھی کا استقبال ہے. زوردار تالیاں بجنی چاہیے. تین بہت ہی بہترین انسان جنہیں ہم نے دیکھا ہے, پڑھا ہے, یوٹیوب پہ بہت سنا ہے, ان سب کا میں چھوٹا سا تعارف کروا دیتا ہوں, اس کے بعد ہم سٹیج پہ ان کو دعوت دیں گے. عدیل ہاشمی صاحب جو ہیں وہ فلموں کے بارے میں نے پڑھائی کی ہے, شاعری سے بہت محبت کرتے ہیں, انہیں بہت دیکھا گیا ہے, اور ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ فیض صاحب کے نواسے ہیں اور انہیں سننا ہمیشہ بہت ہی خوش قسمتی ہوتی ہے. ایک ایسا نام بھی میں لینا چاہتا ہوں جن کے ہم مرید ہیں, جنہوں نے فلموں کو, جنہوں نے پوئٹری کو بہت کچھ دیا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ دبئی کے اور آس پاس کے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہاتھ اٹھا کر تو ون اینڈ اونلی جاوید صاحب کے لیے زوردار تالیاں بجیں. پچھلے کچھ سالوں سے جب سے عارفہ صاحبہ کو میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھنا شروع کیا ہے, ان کو سننا شروع کیا ہے, لگتا ہے کہ وہ بولتی رہیں. سو ان تالیوں نے, ان آوازوں نے میرا کام آسان کر دیا ہے. ہیومن رائٹس کے لیے بہت کچھ کہتی ہیں, تھنکر ہیں, پڑھایا ہے, اور پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے, لٹریچر کے لیے بہت کچھ کیا ہے. میں آپ تینوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں سٹیج پہ کہ سیشن ہم شروع کریں. عدیل بھائی پلیز آپ آئیں, اوور ٹو یو. اور رشتوں کی لذت, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, تھینک یو. بہت شکریہ آپ سب کا. مجھے ابھی ایک شعر یاد آیا, تمیز رہبر و رہزن کرو نہ آج کے دن, ہر ایک سے ہاتھ ملاؤ کہ جشن کا دن ہے. یہ حوصلہ ریختہ ہی کا ہے, بس اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میری نہایت خوش قسمتی. تفصیل تعارف نہیں کرایا, دو جملے میں بھی بتا دوں. میں گھر سے یاد کر کے آیا تھا یہ تعارف, گگن نے وہ تعارف ہی مجھے موقع ہی نہیں دیا. ڈاکٹر عارفہ سے محبت کرنا تو خیر بہت ہی آسان کام ہے, لیکن ایک شعر جو صادق آتا ہے, آپ جو گفتگو سنیں گے تو آپ اس بات سے اتفاق کریں گے. وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے, ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے. اور ممکن ہے آپ میں سے کوئی ساتھی جاوید اختر کو نہ جانتے ہوں, یہ ممکن ہے. تو تعارف میرا فرض ہے. ایک فرانسیسی ایک رائٹر مصنف تھا بہت مشہور, وکٹر ہیوگو. تو وہ ایسی کسی محفل میں گیا تو مجھ جیسا ایک معتبر جاہل وہاں بیٹھا تھا. اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا تعارف میں کیسے کراؤں. تو وکٹر ہیوگو نے کہا آپ صرف میرا نام لے لیجئے, جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں, جو نہیں جانتے وہ جاننے کے مستحق ہی نہیں ہیں. مجھے لگتا ہے وکٹر ہیوگو بھی اسکرپٹس جاوید صاحب سے لکھوایا کرتا تھا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مجھے گفتگو شروع کرنی ہے. ڈاکٹر صاحبہ, اردو تو ہے جو ہے, زبان کیوں اہم ہے, اور آپ اکثر یہ کہتی ہیں کہ اردو ایک زبان کا نام نہیں ہے, اردو ایک تہذیب کا نام ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اگر جشن ریختہ کے اس دعوت نامے کے بعد بھی اس سوال کی گنجائش ہے کہ اردو ایک تہذیب کا نام ہے,
تو ایک الگ بات ہے. اردو واقعی زبان نہیں ہے. اردو اس لیے ایک تہذیب ہے کہ ہر زبان اپنے اظہار کے ساتھ کچھ بہت موتی لے کے آتی ہے، اور اردو کو موتی رولنے بہت اچھے آتے ہیں. کیا وہ سنسکرت کے موتی ہیں، کیا وہ ہندی کے ہیں، کیا وہ فارسی کے ہیں، کیا عربی کے ہیں، اور کیا جنوبی ایشیا کی، جاوید صاحب میری تصحیح کر دیں گے، 148 علاقائی زبانوں کے موتی ہیں. تو وہ زبان جو اپنا مزاج انتہائی ملنساری سے دوسری زبانوں سے گلے مل کے بناتی ہے، وہ زبان کیسے رہ گئی؟ وہ ایک تہذیب ہوئی. صرف لفظ ادھار نہیں لیے جاتے، یاد رکھیے گا. پہلے خیال آتا ہے، پھر لفظ ہوتے ہیں، اور حرف سے لفظ بنتے ہیں. اصل رشتہ حرف اور معنی کا ہے، اور بعض دفعہ بے معنی لفظ بھی بامعنی ہو جاتے ہیں جاہلوں کی محفل میں، اور بہت دفعہ بامعنی لفظ پرمغز ہو جاتے ہیں آپ جیسوں کی محفل میں. میرے لیے یہ بے حد اعزاز کی بات ہے، میرے دل کی شادابی کی بات ہے کہ مجھے ریختہ بلائے اور اردو کے حوالے سے بلائے. ہم نے کیا کیا ہے کہ ہمیں سیاست کرنا نہیں آتی، اس لیے ہم نے اردو کو محفوظ رکھا ہے. اگر کہیں اس کو بھی سیاست کی سولی پہ چڑھا دیتے تو ابھی تک اپنے زخم چاٹ رہے ہوتے. زبانیں روح بھونکتی ہیں، دم نہیں کھینچتی. زبانیں لفظ دیتی ہیں، معنی گوارا کرتی ہیں. اور زبان کیا کمال کرتی ہے کہ ہر شخص کو وہ معنی دے دیتی ہے جو اس میں سے ڈھونڈنا چاہتا ہے. کسی کے لیے اس کا دامن صرف اس کا نفس ہے، اور کسی کے لیے اس کا دامن روح ہے. اور میں اردو کو تہذیب اس لیے کہتی ہوں کہ اردو دامن کی پوٹلیاں نہیں باندھتی، روح کی روشنی کی طرح پھیلتی ہے. اس لیے یہ اردو جو ہے وہ آپ کے خیال، آپ کی محبت اور اس سے زیادہ آپ کے لحاظ کی روشنی میں زندہ ہے. جاوید صاحب ایک لفظ بار بار استعمال کیا ڈاکٹر عارفہ نے، لفظ اور معنی ایسا ہے، لفظ یہ ہے. ایک بہت اچھی نظم ہے، شاید آپ نے سنی ہو، اس کا عنوان ہے سازش. مجھے تو یہ لگتا ہے کسی نے یہ سازش رچی ہے. اس میں بیان کرتا ہے شاعر کہ لفظ اور معنی کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دور میں جب بہت زیادہ گفتگو تو نہیں کہنا چاہیے لیکن رابطہ ہے، وہ ای میل ہے، واٹس ایپ ہے، تو لوگ بہت بڑے بڑے الفاظ یا اہم الفاظ ایسے گرا دیتے ہیں بغیر معنی کو سمجھے. آپ کو لگتا ہے کہ نئی نسل میں یا پرانی نسل میں بھی لفظ اور معنی کا رشتہ کچھ کمزور پڑ گیا ہے؟ ہم لاپرواہی سے لفظ استعمال کرنے لگے ہیں، ذمہ داری سے استعمال نہیں کرتے؟ اس سوال کا ایک جواب نہیں ہے عدیل صاحب، دو ایک جواب ہیں، ایک سے زیادہ جواب ہے. ایک تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بات آپ سمجھ گئے تو نہیں مانیں گے، لہٰذا آپ ایسی زبان استعمال کی جائے جو آپ ٹھیک سے نہ سمجھ سکیں. تو وہاں لفظ جو ہے وہ محض آپ کو ڈرانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، بڑے بڑے الفاظ جن کی کوئی ضرورت نہیں وہاں تھی، اور بغیر ان کے استعمال کے بھی بات کہی جا سکتی تھی. لیکن قصہ یہ ہے کہ اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کہیں گے تو بڑی ممل بات ہے، لہٰذا اسے بھاری بھرکم لہجے میں استعمال کیا جائے، تھوڑے تھوڑے پازز بھی بیچ میں رہوں تو اور بھی اچھا ہے. ایک دوسرے یہ کہ کچھ چیزیں جو ہیں ٹیکنالوجی، ہر چیز جو ہے وہ ایک آپ کو ایک
پیکج آفر کرتی ہے زندگی میں. اس میں کچھ اچھا ہوتا ہے, کچھ برا ہوتا ہے, لیکن یہ کہ وہ آپ کو پورے کا پورا پیکج لینا پڑتا ہے. یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس میں سے کوئی چیری پکنگ کر سکیں. یہ کیا ہوا ہے کہ زندگی کی رفتار بہت تیز ہو گئی. جو آپ خط لکھتے تھے اسے بھیجتے تھے, 3 دن انتظار کرتے تھے, پھر وہ 3 دن سوچتا تھا, اس کے بعد وہ لکھتا تھا, پھر 3 دن آتے, تو ایک 10 دن میں اگر بہت ہی ایک دوسرے سے محبت ہے تو 10 دن میں مطلب پیغام آتے اور جاتے تھے. آج 1 سیکنڈ لگتا ہے, آپ اسے فون پہ کر لیتے ہیں, واٹس ایپ پہ کر لیتے ہیں. تو ہر چیز کی رفتار. جب غالب گئے تھے کلکتہ سے, اپنا دلی سے کلکتہ, تو شکر ہے کہ تب تک کلکتہ تھا جب تک وہ پہنچے, اتنا عرصہ انہیں لگا تھا. تو اب ہم پہنچ جاتے ہیں 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے میں. تو ہر چیز کی جہاں رفتار بنی ہے تو اس کا ہوا کیا ہے کہ آپ کا جو اٹینشن اسپین ہے وہ سمٹ گیا ہے. ہر چیز جو ہے, اب آپ دیکھیں کہ اگر یوٹیوب پہ اور اس پہ خاص طور سے SMS وغیرہ پہ تو اسپیلنگ شارٹ کر دی گئی ہیں. کسی کو پورا لفظ لکھنے کی بھی مہلت نہیں ہے. میں نے تو سنا ہے کہ کسی نے طلاق دی تھی فون پہ, TLQ TLQ TLQ. تو یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ بہت بھاری پڑ گئی زبان کو. دوم یہ کہ ایک میں سمجھتا ہوں 47 کے بعد جو جنریشن ہماری آئی, ہمارے باپ دادے تو مصروف تھے. اس وقت جن لوگوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوں ان کے بارے میں بھی اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ جنگ, آزادی کی جنگ میں پوری طرح سے انہوں نے حصہ لیا تھا. لیکن ہماری جنریشن نے سمجھا کہ ہمارے جو یہ باپ دادا تھے یہ سمجھدار لوگ نہیں تھے. یہ ایک آئیڈیلزم کی باتیں کر رہے تھے, ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے, زندگی کچھ اور ہے, اس میں پیسہ کماؤ. حقیقت یہ ہے, ورنہ مڈل کلاس جو تھی بیچاری اچھی حالت میں نہیں تھی. مطلب آپ لوگ بہت سے ایسے ہوں گے جنہیں خیال ہوگا بچپن میں, جو اس وقت 45-50 سال کے ہوں گے, کہ ہمارے بچپن میں مڈل کلاس کے پاس کار ہو اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. جیسے آج مڈل کلاس کے پاس پرائیویٹ پلین ہو اس کا تصور نہیں ہے, ویسے ہی کار کا بھی نہیں تھا. کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ پورا تانگا بھی لے لیا تو بڑی بات ہے, ورنہ 2-3 اجنبی بھی بیٹھے ہوتے تھے تانگے میں. تو یہ ہم نے دیکھا اور ہماری جنریشن نے سوچا کہ سب بیکار باتیں ہیں, یہ کیا ادب اور شاعری اور یہ اور وہ. بھائی کچھ ایسا کام کرو, کچھ پیسہ کماؤ. یقیناً میں کم سے کم اپنے ملک کے بارے میں بتا سکتا ہوں, مجھے دوسرا پاکستان کا اتنا علم نہیں ہے, کہ ہماری جو مڈل کلاس ہے وہ بے پناہ ترقی کی اس نے, اربن مڈل کلاس. اور آج شاید ہر آدمی اپنے باپ سے, اپنے دادا سے 50 گنا زیادہ کماتا ہے. لیکن اس ریس میں, یہ گریوی ٹرین کو پکڑنے کے چکر میں بہت سارا سامان ہمارا پلیٹ فارم پہ رہ گیا. وہ سامان تھا تہذیب, وہ سامان تھا ادب, وہ سامان تھا ہماری دیو مالائی کہانیاں, ہمارے مائتھولوجی, ہمارے فوک سانگز, ہماری فوک سٹوریز, یہ سب رہ گئی. ہمیں دی تھی ہمارے بزرگوں نے, ہم نے ان کی عزت نہیں کی. ہم نے تو استعمال کر لیا اپنے کام میں انہیں جب ضرورت پڑی, لیکن ہم نے اپنے بچوں کو نہیں دیا, اس لیے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں تھا یہ کام کرنے کا. یہ زبان پہ بہت برا اثر پڑا ہے. اور یہ صرف میں اردو کو نہیں کہوں گا, ہماری جتنی انڈیجنس لینگویجز ہیں وہ بہت خراب سچویشن میں آ گئی ہیں, ساری کی ساری, انکلوڈنگ ہندی جو کہ سرکاری زبان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سماج جو ہے وہ اکنامکلی بٹ رہا ہے, اور ایک پریولیج کلاس ہے جو اپنے بچے کو, بلکہ جو متوسط درجے کے, وہ بھی پنجے پہ کھڑے ہو کے بچے کو انگریزی اسکول میں بھیجتے ہیں. وہ بچہ انگلش پڑھتا ہے, سیکھتا ہے. جو پورسٹ آف پور ہے وہ ورناکولر اسکولس میں بھیجتے ہیں. اب وہ ورناکولر اسکول اردو کا ہو کہ ہندی کا ہو کہ گجراتی کا ہو کہ مراٹھی کا ہو, کسی بھی زبان کا ہو, وہاں غریب ترین بچے جاتے ہیں. اب تو ہوتا یہ ہے کہ غریب ترین بچے, ایکسیپشن دونوں طرف ہوں گے, لیکن وہ بچے اپنی روایت سے, اپنی ٹریڈیشن سے تو واقف ہو جاتے ہیں, لیکن چونکہ اس کے علاوہ انہیں کچھ معلوم نہیں ہوتا, جو کہ انہیں انگریزی کے پل کے دریا
پہنچ سکتے تھے جس جگہ، وہ پل انہیں میسر نہیں تھا. تو پروکیل اور ایک لمیٹڈ تھنکنگ ہو جاتی ہے. دوسری طرف یہ بچے جو انگریزی پڑھتے ہیں دنیا تو جان جاتے ہیں، لیکن جس زمین پہ کھڑے ہیں اس کے بارے میں انہیں کچھ نہیں معلوم ہوتا. تو ہے کیا کہ ہم اپنے ملک میں یا تو جڑیں بنا رہے ہیں یا شاخیں، ہم پورے پیڑ بنا ہی نہیں رہے. اور یہ جو سلسلہ ایک طرف اکنامکس کا ہے، دوسری طرف پولیٹیکل پریجوڈسز کا بھی ہوگا، اور جو ہماری پرائیورٹیز ہیں وہ بھی الگ ہیں. ہم اپنے بچوں کو کس نے روکا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی مادری زبان سکھائیں؟ نہیں سکھاتے. میں دوسروں کو کیا بولوں، میری بچوں کو نہیں آتی. میں نے بہت کوشش کی پڑھانے کی انہیں، لیکن ایک اتنا بڑا وہ لے کے جاتے تھے بستہ جو ان کے وزن سے زیادہ تھا. اب وہ پھر شام کو 4 ساڑھے 4 بجے آ رہے، 6 بجے ایک ٹیوشن ٹیچر آئے گا. تو اب اس بیچ میں اردو ٹیچر ڈال دوں، میں نے ڈالا تھا لیکن مجھے لگا میں ظلم کر رہا ہوں ان پہ. اچھا پھر چاروں طرف ان کے اردو نہیں، سب بچے انگریزی بول رہے ہیں، لوگ انگریزی بول رہے ہیں، ان کی ماں بھی انگریزی بولتی تھی. تو اب یہ اجازت دیں آپ ایک چھوٹا سا قصہ سنائی دوں. ایک دن زویا، میرے خیال سے میری بیٹی کا نام ہے، وہ 9-10 سال کی رہی ہوگی، تو اسکول سے آئیں اینڈ شی واز ٹاکنگ ان انگلش. وہ انگریزی میں آج بھی بات کرتی. تو میں نے کہا دیکھو، یو مے اسپیک ٹو یور فرینڈز ان انگلش، یور ٹیچرز ان انگلش، یو مے اسپیک ان دا اسکول، ان یور کلب، ویر ایور. میرے ساتھ گھر میں جب تم آؤ گی تو اردو میں بات کرو گی. تو اس وقت آئی واز میرڈ ٹو ہنی ایرانی ہو از اے پارسی، اینڈ وہ بھی وہیں کی پلی بڑی ہیں، بمبئی کی. تو وہ سگریٹ پی رہی تھیں سب بیٹھی ہوئی. زویا، یور ڈیڈ از رائٹ. تو یہ سچا واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے. تو میں نے کہا تم یہ بتاؤ دن بھر تم نے کیا کیا. تو جیسے میرے خیال سے انگریزوں کی میم صاحب جو ہوتی تھیں جیسے بولتی تھیں اپنی آیا سے یا ڈرائیور سے، ویسے انہوں نے مجھ سے گفتگو کی. میں صبح اسکول گئی، پھر میں واپس آئی، پھر میں سوئمنگ کے لیے گئی. تو ان کی مدر، پارسی مدر نے کریکٹ کیا، زویا بیٹے سوئمنگ نہیں، بولو دھومر پان. دھومر پان سگریٹ وگریٹ پینے کو کہتے ہیں. تو دیٹ واز دا اینڈ آف ایجوکیشن آف اردو. تو حالات بھی کچھ ایسے ہیں، کیا کریں. بہرحال یہ بالکل صحیح فرمایا عارفہ آپا نے کہ زبان جو ہے وہ صرف وہیکل فار کمیونیکیشن نہیں ہوتی. یہی وہ گاڑی ہے جس میں کلچر، ٹریڈیشن، روایتیں اور تسلسل، کنٹینیوٹی چلتے ہیں. آپ ایک بچے کو زبان سے کاٹ دیجیے، آپ نے اس کو ایک تہذیب سے کاٹ دیا. تو ڈاکٹر عارفہ، جو نوجوان یہاں موجود نہیں ہیں اور وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ ہیں یا آئی پیڈس کے اوپر ہیں اور بے بہرا ہیں یا ناواقف ہیں تہذیب سے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری دال روٹی چل رہی ہے، ہم انٹرنیٹ پہ کام کر رہے ہیں، ہم اسٹارٹ اپس کر رہے ہیں، ہمیں یہ شاعری وائری، ادب، نثر، منٹو، فیض، مصطفی خیر آبادی، جاوید اختر سے دوری رکھیے، ہم بہت خوش ہیں. انگریزی وہ زبان ہے جس پہ بیٹھ کے وہ پہنچ سکتے ہیں آگے تک، فرانسیسی میں، اسپینش میں. اردو زبان ارے یار دقیانوسی ہے، یہ رومانوی ہے، پرانے زمانے کی ہے، جانے دو. کیوں وہ اردو زبان کی طرف ملتفت ہوں؟ کیا چیز ہے ان کے اندر جو ان کو کہے ہاں بھائی یہ چیزیں بھی قیمتی ہیں، صرف مادی چیزیں ہی قیمتی نہیں ہیں؟ یہ بات کیسے ان کو باور کرائی جائے؟ بہت شکریہ عدیل، آپ کا بہت اچھا سوال ہے اور جڑا ہوا ہے جاوید صاحب کی گفتگو سے پہلے سے. سوال یہ ہے کہ ہم نے صرف زبانوں کی توقیر نہیں بدلی، ہم نے علم کو بے توقیر کیا. ہم ہنر کی قدر کرتے ہیں، اب ہم علم کی قدر نہیں کرتے. جو ہنر پیسے دیتا ہے، علم کو تو اس کے لیے کوئی 3 زندگیاں چاہیے کہ اس سے کیا کشید ہے. تو جو لوگ زندگی کو بھی کارخانے کی چیز سمجھتے ہوں، ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ آرزو اور امید کو کشید کر کے مستقبل کی تصویر بنائیں گے، انتہائی بے وقوفی کی بات ہوگی.
وہ وہی تصویر بنائیں گے جو ہم نے انہیں بنانے پر آمادہ کیا ہے. آج کا بچہ گھر میں اردو بولتا ہے تو اس کے ماں باپ اس سے کہتے ہیں وائی ڈونٹ یو اسپیک ان انگلش. آپ انگریز بہادر کو سلام کیجیے. سیاسی سامراجیت تو ختم ہو گئی, پیروں تلے روندی گئی, مگر وہ اپنی زبان کی سامراجیت پوری دنیا پر مسلط کر گئے. کوئی زمانے میں اب کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں انگریزی نہ بولی جاتی. آپ کا یہ کہنا کہ نوجوان کہتا ہے کہ میں اردو کیوں پڑھوں, کیونکہ اس سے پیسے نہیں آتے. ہم نے کیا کیا؟ اپنی پوری زندگی میں اقدار کا سودا کیا ہے مقدار سے. جب مقدار عزیز تر ہو جائے گی, موزوں تر ہو جائے گی, تو اقدار کی کس کو ضرورت ہے؟ کس کو ضرورت ہے؟ اور کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے زندگی کے معنی بدل دیے. میں جو قبل از مسیح کی نسل سے ہوں, میری نسل کو یہ سمجھایا گیا تھا کہ جو تم اختیار کرو گے وہ دوسروں تک بغیر بتائے پہنچے گا. اس کے لیے لفظ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. تمہارا برتاؤ, تمہارا عمل, تمہاری گفتگو, تمہارا اختیار, تمہارا انتخاب ان کے لیے روشنی بنے گا. ہم نے سوچا یہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ انتخاب کس کو کہتے ہیں؟ اختیار کس کو کہتے ہیں؟ پھر ایک اور ظلم ہوا. ہمارے دونوں معاشروں میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے انگریزی کا اپنی زبان میں ترجمہ کرنا شروع کیا. وہ ایسی جناتی زبان ہے ترجمے کی کہ جو بچہ اس کو سن لے کانوں میں انگلیاں دے کے بھاگ جاتا ہے. میرا ایک بہت معمولی یقین ہے کہ چیزوں کا نام رکھنے کا حق صرف ان کو ہوتا ہے جو ان چیزوں کو ایجاد کرتے ہیں. جو ان چیزوں کو ایجاد نہیں کرتے انہیں ان کا عقیقہ کرنے کی گنجائش نہیں رہتی. اب مائکروفون ایک لفظ ہے, پاکستان میں اس کا ترجمہ کیا مکبر الصوت. یا اللہ, یہ کون سی آیت, کون سی حدیث, کون سے قصے سے آیا ہے؟ معاف کیجیے میں بیچ میں بول رہا ہوں, کہ مکبر الصوت سے ایسا لگتا ہے کہ صرف دوسری بیوی اس پہ بول سکتی. یہ بیویوں کا تجربہ آپ کو زیادہ ہے, اسی لیے آپ بتا سکتے ہیں. اب میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ اس سے محروم ہیں. نہیں, آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ میں کچھ بھی کر لوں میں بیوی سے محروم رہوں گا. میں بیوی سے محروم ہوں. میرے خیال میں اردو پہ واپس آئیں, ازدواجی معاملات پہ کبھی اور بحث کر لیں گے. نہیں, معاملہ یہ ہو گیا ہے اردو کے ساتھ بھی کہ اس کا ایک ازدواجی رشتہ انگریزی سے قائم کر دیا گیا ہے, اور ازدواج ہمارے ہاں کوئی بہت زیادہ کامیاب نہیں رہا. جو بھی کہانیاں ہیں, میں نوجوانوں کے ساتھ اس لیے ہوں کہ جو ہم نے انہیں دیا وہ انہوں نے لے لیا, انکار نہیں کیا. استادوں نے دیا, والدین نے دیا, بڑوں نے دیا. وہ پڑھو جس سے پیسہ زیادہ آتا ہے. وہ تاریخ پڑھ کے کیا عارفہ کی طرح تاریخ کی استانی ہو جاؤ گے؟ زندگی بھر سے سکتے رہو گے, کبھی کوئی اچھی چیز تمہارے مقدر میں نہیں ہوگی. آپ دیکھیے, اچھی کی تعریف بدل دی. ضمیر بیچ کے جو کچھ ملے وہ بہت اچھا ہے, ضمیر کو محفوظ کر کے جو کچھ ملے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا. اور ضمیر کی پہلی زد تہذیب کے سرمایے پہ پڑتی ہے. پہلی زد تہذیب کے سرمایے پر پڑتی ہے. تہذیب نادم ہونے کی چیز نہیں, شرمانے کی چیز نہیں.
تہذیب کسی بوتل میں رکھا ہوا عطر نہیں کہ باہر نکلتے وقت کانوں کے نیچے اس کو تھوڑا سا چھوا کے چلے گئے. تہذیب کو معاشرے کی رگوں میں خون کی طرح دوڑنا چاہیے, خون کی طرح دوڑنا چاہیے. ہم نہ جانے کس ذوق میں ہیں, کس خیال میں ہیں. گاڑی تیز چلا لیں تو ہم بہت عمدہ انسان ہیں. زندگی ہمیشہ لنگڑی ہو کے چلتی رہے, اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں, کوئی توجہ نہیں. بات آپ نوجوانوں کی کر رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ آپ بتائیے کہ اس وقت کتنا کام اردو زبان پر ہو رہا ہے, اور اردو کے حوالے سے فارسی پر ہو رہا ہے, ہندی پر ہو رہا ہے. دنیا بھر میں ادب جاگ رہا ہے, بلکہ جاگنے سے زیادہ ادب نے بغاوت شروع کر دی ہے. اور کیا بغاوت کی ہے کہ تم عجیب لوگ ہو, تمہارے پاس جاننے کو اتنا کچھ ہے اور تمہاری ساری توجہ نہ جاننے پر ہے. یہ کیسا انتخاب ہے, یہ کیسا اختیار ہے؟ زمانے بھر کو ہم سکھائیں اور ہم زمانے سے کیا سیکھ نہ جائیں کہ $20 کو $100 کیسے کرتے ہیں. یہ تہذیب وہاں بھی نہیں ہے. وہ اس کو تہذیب نہیں کہتے. تہذیب میرے نزدیک رویے کا نام ہے. آپ مہذب سے مہذب زبان بول لیجئے اور رویہ مہذب نہ ہو تو کوئی تہذیب نہیں. ضرورت سب سے مشکل کام رویے بدلنے کا ہے. میں نوجوانوں کی مفت کی وکیل ہوں, بہت بڑی, اور اس لیے ہوں کہ جو ہم نے انہیں دیا وہ انہوں نے لے لیا. اگر ہم انہیں کچھ اور دیتے اور وہ انکار کرتے تب ہمارے خفا ہونے کی باری تھی. ہم نے انہیں جو دیا وہ انہوں نے وصول کیا. ارے بیٹا کمال ہے, مرتے وقت تمہاری تنخواہ 3 لاکھ ہو تو تم کیا کر لو گے؟ تمہیں تو چاہیے کہ جس دن تم قبول ہو کہو ایک خاتون سے, اس دن تمہاری تنخواہ 50 لاکھ ہونا چاہیے. تو آپ تو 50 لاکھ کے ہاتھوں بک رہے ہیں. تہذیب آپ کو قبول نہیں کرے گی. آپ نے کوئی بات ایڈ کرنی تھی رویوں کے حوالے سے, یا میں اگلا سوال؟ جی میں 2-1 باتیں ذرا وسیع میں کرنا چاہ رہا ہوں. آہستہ سے میں اپنا راستہ بدل رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا کوئی دور نہیں تھا جب زبان جو تھی اپنے ادب پہ زندہ رہتی تھی. یہ ایک رومانٹک خیال ہے. دنیا کی تمام زبانیں اپنی معاشی افادیت پہ زندہ رہے ہیں, اکنامک ایڈوانٹیج پہ. انگریزی جو لوگ پڑھ رہے ہیں اور جنہیں پڑھنے کا شوق ہے وہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ورثوت کو پڑھنا چاہتے ہیں, جارج برنارڈ شاء کو پڑھنا چاہتے ہیں, شیکسپیئر کے پلیس سے انہیں انٹرسٹ ہے؟ نہیں. انہیں معلوم ہے کہ انگریزی انہیں معاشی افادیت پہنچے. فارسی اگر دنیا میں لوگوں نے پڑھی تھی ایک وقت تو کیا وجہ تھی؟ اور فارسی ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ مسلمان بادشاہ تھے جنہوں نے پڑھی تھی. ہمارے مراٹھے میں, یعنی ایون جو مراٹھی لیڈر ہوتے تو ان کا نام تھا پیشوا, اور ان کا سرکاری جو کام دھام تھا وہ فارسی میں ہوتا تھا. تو اس وقت وہ لنگوا فرنکا آف ایلیٹ تھی, جیسے کہ آج انگریزی ہے. تو آپ اگر اپر کلاس میں جانا چاہتے ہیں, وہاں انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں, وہاں کی جو زبان, جب جس زبان سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے ہمیشہ سے, یہ آج سے نہیں ہے, یہ خود غرضی انسان میں ہمیشہ سے رہی ہے. 70s کے بعد جب یہ بن گیا تھا اوپیک, اس کے بعد میں نے آکسفورڈ, زہرا آپا تو وہاں رہتی تھیں, آکسفورڈ اسٹریٹ پہ یہاں سے وہاں تک انگریزوں کی دکانوں پہ عربی کے بینر دیکھے تھے لکھے ہوئے کہ یہ دکان کیا بیچتی ہے. ضرورت تھی انہیں. آج امریکہ میں لوگ چائنیز پڑھ رہے ہیں, ضرورت ہے انہیں ان سے ڈیل کرنا. بھائی یہ بہت پاورفل کنٹری ہے, اس سے ہمیں انٹریکٹ کرنا ہے, ہمیں ان کی زبان سیکھنی. تو جہاں اقتدار ہے, جہاں دولت ہے, وہیں کی زبان سیکھی جاتی ہے. آپ کوئی بھی دنیا کی جو زبان ہے وہ تو جب آپ سیکھ گئے اور آپ کو آ گئی, پھر آپ اس کے ادب سے واقف ہوتے ہیں اور اس کی واہ واہ کرتے ہیں. لیکن یہ بچے جنہیں بھیجا جا رہا ہے, یہ انگریزی ادب پڑھانے کے لیے نہیں بھیجا جا رہا ہے, انہیں ان کو کسی اور کام سے بھیجا جا رہا ہے. تو یاد رکھیے کہ جب اردو بھی پڑھی تھی لوگوں نے تو بنیادی مقصد یہی رہا ہوگا. اب ہم اسے رومانٹیسائز کرتے رہیں. سچ بات یہ ہے کہ ایسا ہم لوگ اکثر
غم کرتے ہیں کہ دنیا پہلے بہت اچھی تھی، اب بگڑ گئی ہے. کب اچھی تھی؟ جب زمینداری اور جاگیرداری تھی، جب سلیو خریدے اور بیچے جاتے تھے، جب عورتیں باندیاں ہوتی تھیں. کون سی دنیا اچھی تھی؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا جس میں ہزاروں برائیاں ہیں، لاکھوں برائیاں ہیں، دنیا کبھی اس سے بہتر نہیں تھی. یہ ایک رومانٹک تھاٹ ہے. ذرا پوچھیے، شیڈول کاسٹ ہندوستان میں ہے، کروڑوں لوگ ہیں شودر، ان سے پوچھیے کہ دنیا پہلے اچھی تھی کیا یا اب اچھی ہے؟ بتائیں گے آپ کو. ساری دنیا میں آپ جا کے امریکہ میں پوچھیے نا افریقن سے، جو افریقن امریکنز ہیں، صاحب 100 سال پہلے امریکہ کتنی اچھی جگہ تھا، تو آپ کو بتائیں گے کتنی اچھی جگہ تھا. تو یہ رومانٹک خیال ہے جو گزر جاتا ہے. جیسے ہمارے اسکول کے دن کتنے اچھے، کوئی اچھے نہیں تھے. صبح سویرے ارلی مارننگ اٹھنا پڑتا تھا، کانپتے ہوئے سردی میں جا رہے ہیں اسکول. ایسا تھوڑی تھا کہ وہ ہمیں بہت ہی وہ گرم ہیٹڈ لیموزین میں بھیجا جاتا تھا اسکول. سردی میں کانپتے ہوئے جاتے تھے. وہاں پر یہ ڈر تھا کہ یار وہ ایک ہوم ورک تو کیا نہیں ہے. بیت پڑھتے تھے، ٹیچر کو اجازت تھی آپ کی چمڑی اتار دینے کی. یہ اچھے دن تھے ہمارے. تو یہ سب جو ہوتا، جو گزر جاتا ہے، اس کو ہم رومانٹیسائز کر دیتے ہیں. فیکٹ یہ ہے، حقیقت یہ ہے، آپ کو اپنی زبان بچانی ہے، مجھے اپنی زبان میں اس کی معاشی افادیت بناؤ، وہ بچ جائیے. لیکن اگر واقعی حقیقت یہ ہے کہ اور انگریزی میں محض لو اسی وقت پڑھتے لو اور کوئی ریزن نہیں ہے، اس کا لٹریچر جو ہے، معاف کیجیے گا میں بہت چھوٹا منہ بڑی بات کر رہا ہوں، مجھے تو انگریزی کے بڑے بڑے پوئٹ اردو کے بی گریڈ پوئٹ جیسے لگتے ہیں. یہ سچ بتا رہا ہوں میں آپ کو. ارے کیا لکھ رہے ہیں یار، کیا ہے سب. ویسے یہ روب بڑا ہے ان کا، ایسا کچھ خاص بات ہے نہیں، چھوڑ دو ایک شیکسپیئر کو. تو یہ بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ ہماری سماج پسماندہ ہیں اکنومیکلی. ہماری سوسائٹیز جو ہیں وہ سائنس میں، انوینشنز میں پیچھے ہیں. ہم ہر چیز میں ناکام ہیں. تو ناکام کی زبان کوئی کیوں سیکھے گا بھائی؟ پاگل ہو گیا ہے. وہ سیکھے گا کامیاب کی زبان. یہاں کامیاب کی عزت ہے. سیدھی بات یہ، آپ کو اچھا لگے برا لگے، لیکن حقیقت زندگی میں یہی ہے. ہم سب کے سب وہی کرنا چاہتے ہیں جسے کر کے لوگ کامیاب ہوئے. ایک دلچسپ کام ہوا 10 12 15 سال پہلے. میرے لیے خوش آئند بات تھی. آپ بتائیے آپ کے لیے خوش آئند بات ہے یا یہ ہونا یقینی تھا؟ اور وہ یہ ہے کہ کم سے کم پاکستان میں 15 18 سال پہلے اردو بولنا ایک معیوب بات سمجھی جاتی تھی. کوئی فیسٹیولز آرگنائز نہیں ہوا کرتے تھے. اسٹیج کے اوپر لوگوں کو نہیں بلایا جاتا تھا گفتگو کرنے کے لیے. ہر ایونٹ پہ انگریزی میں گفتگو اگر نہ ہو تو یہ شبہ تھا کہ جو صاحب ہیں یا خاتون ہیں یہ پڑھی لکھی نہیں ہیں. یہ 10 12 15 سال میں ایک کلچر چینج ہوا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دونوں ملکوں کا چینج ہوا ہے. جیسے ایک خلا موجود ہو، اس میں سے ہوا نکل رہی ہو، اور کہیں سے زور آئے اور کچھ لوگ اپنے آپ کو منظم کریں اور وہ فارم کر دیں پلیٹ فارمز، اور اس پلیٹ فارم ایک دم سے ایک کلی کھل اٹھے جو اردو کی کلی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ہوا ہے کچھ 10 12 سالوں میں. دبئی میں کون تصور کر سکتا تھا 10 12 15 سال پہلے کہ محفل سجے گی اور لوگ شوق سے آئیں گے. ہندوستان پاکستان میں لوگ شوق سے آئیں گے، نوجوان آئیں گے جن کو اردو نہ بھی آتی ہو. ایک دلچسپ بات، کچھ سال پہلے ہم لاہور شہر میں ایک میلہ منظم کرتے ہیں، فیض میلہ. اس میں ایک نوجوان آیا، اردو کمزور تھی اس کی. مشاعرے کے بعد جب وہ نکلا، جاوید صاحب بھی تھے، تو میں نے اس کو پوچھا ہاں بھائی کیسی رہی محفل؟ کہنے لگا سمجھ تو کچھ نہیں آئی، لیکن مجھے یہ پتہ لگا کہ کوئی جادو تو ہے اردو زبان میں. اب کہیں نہ کہیں وہ پہنچ جائے گا. تو کیا ایسا لگتا ہے کہ اردو زبان نے اپنے آپ کو خود ایک احتجاج کر کے منظم کیا، لوگ آگے آئے اور ایک دم سے کلی پھوٹی ہے؟ یہ چاہے ابھی کلچرل فیئرز ہوں، آگے آگے کتابیں بھی بہت سی آئیں گی اور بڑھ جائے گی. یہ جاوید صاحب نے کہا کہ ہم گئے وقت کو صرف ارمانوں کی دنیا میں رکھ کے پوجتے رہتے ہیں. گئے وقت کو ارمانوں کے ساتھ رکھنا چاہیے. گیا وقت تو نہیں بدلتا، ارمان بدل جاتے ہیں. وہ ارمانوں کی زندگی ہے جو آگے بڑھتی ہے. وہ صرف، اور بہت اچھی بات کی طرف عدیل نے اشارہ کیا
کہ وہ جو ہم جشن مناتے ہیں اس وقت زبان کا، ادب کا، وہ چند لوگوں کا نہیں ہوتا. اس میں دیکھتی ہوں کہ 6-7 سال کی عمر کے بچے سے لے کے میری عمر کے 6-7 سال کے بچے تک سب دل سے شریک ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایک احساس جاگا ہے کہ ہماری ایک شناخت ہے، اور نئی نسل، وہ نسل جو ابھی اگ رہی ہے، وہ اس شناخت کو قائم رکھنا چاہتی ہے. وہ شناخت روپے پیسے کی شناخت نہیں ہے، وہ شناخت معیارات کی شناخت نہیں ہے، وہ شناخت زبان کی، ادب کی، شعر کی، بات کی ہے. آپ دیکھیے وہ جو میرا ظالم شاعر ہے نا، غالب، بڑا کمینہ آدمی تھا ویسے. وہ کہہ گیا ہے جو کسی کو کہنا نصیب نہیں ہوا. اگر وہ ماضی ہے تو میں سمجھتی ہوں ہر نوجوان کا وہ مستقبل ہونا چاہیے. اور اس کا شعر سنیے: نفس نہ انجمن آرزو سے باہر کھینچ، زندگی کی بنیاد نہ روپیہ نہ پیسہ، نہ لفظ نہ خیال، بنیاد ہے آرزو. نفس ہم نے آرزو کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ اب بہت فوراً ڈیلیوری ہو جاتی ہے. ہم فون کرتے ہیں اور وہ دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ جی آپ کا برگر آ گیا. یہ آرزو نہیں، یہ آرزو نہیں. اور اگلا مصرع دیکھیے: شراب اگر نہیں انتظار ساغر کھینچ. اصل زندگی تو یہ ہے کہ مجھے انتظار کرنا آئے. ہماری آج کی زندگی ہمارے نوجوانوں کو یہ سکھا رہی ہے کہ جتنا دوسروں کے پیر کچل کے آگے بڑھ سکتے ہو اتنے ہی تم ترقی یافتہ ہو. راستہ دینا ترقی ہے، راستہ دینا ترقی ہے. ساغر کو چھیننا حصہ نہیں، ساغر کو توڑنا حصہ نہیں، ساغر پر حق جتانا حصہ نہیں. ساغر کے حاصل کرنے کو خود کو تیار کرنا سب سے بڑا حصہ ہے. یہ تہذیب کا کام ہوتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج ہم بیج لگائیں اور صبح اس کا پھل توڑ کے کھائیں. یہ جو ہم نے وقت سے، ایک رفتار سے ایک اپنا مقابلہ کر رکھا ہے، یاد رکھیے کہ میں بیج لگاؤں گی تو پھل میرا حصہ نہیں ہوگا. پھل اگلے آنے والوں کا حصہ ہے. ہم نے اس کے لیے بیج لگانا چھوڑ دیے کہ چونکہ میرا حصہ نہیں ہے. تہذیب بھی بیج ہے، تہذیب بھی ایک بیج ہے. اس کی کونپلیں آسانی سے نہیں پھوٹتی ہیں، بہت محنت کرنا پڑتی ہے. اور ہر زبان، چاہے وہ کوئی زبان ہے، اور اردو کو میں اس لیے بہت باکمال زبان جانتی ہوں کہ عجب اس کے اندر سرشت ہے. جس زبان سے ملتی ہے اس کے گلے لگ جاتی. ہم میں سے جو لوگ ادھر کے یا ادھر کے پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، ایک لفظ پرات بولتے ہیں اور بہت خوشی سے بولتے ہیں، بغیر یہ سوچے بولتے ہیں کہ پرات تو اس ملک کا لفظ ہے جہاں آج کل زرمین انصاری رہتی ہیں، پرتگال کا. ہم سمجھتے ہیں واہ یہ تو پنجابی کا لفظ ہے. یہ جو میز میرے اور آپ کے سامنے رکھی ہے یہ ولندیزی لفظ ہے. اس کا کوئی اردو فارسی کسی سے کوئی تعلق نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زبان تو اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہے، مگر ہمیں انگریزی کے سانچے میں اپنے آپ کو اس طرح ڈھالنا ہے کہ یہ سانچہ ٹوٹ جائے، اس کی آبرو حرف حرف ہو جائے، اس کی جو آن ہے اس پر بال پڑیں یا وبال پڑیں. ہمیں غرض نہیں.
اور ہم نے ایک اور کمال کیا ہے جو زبانوں کا کام نہیں ہونا چاہیے، کہ زبان کو لڑنے کی چیز بنا لیا ہے، ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ زبان ہتھیار نہیں ہے، کسی صورت ہتھیار نہیں ہے۔ زبان آپ کا سہارا ہے، آپ کی طاقت ہے، جو نہ آتی ہو وہ بھی طاقت ہے، جس قدر آ جائے وہ بھی بہت عمدہ بات ہے۔ آپ انشاءاللہ خواہ انشاء غزل لکھ رہے ہیں انگریزی کے لفظ استعمال کر کے، لالا لاوے گا سلامی کو بنا کر پلٹن۔ انشاء سے پہلے کسی نے سوچا ہوتا کہ پلٹن غزل میں استعمال ہوگا تو وہ وہیں پلٹ کے جان دے دیتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک نیا تصور آ رہا ہے، ایک نیا تصور آ رہا ہے، ہمارے پاس اس کا فوری لفظ نہیں ہے، ہم نے اس لفظ کو اختیار کر لیا۔ ہم بنیادی طور پر زبان کے معاملے میں کنجوس لوگ ہیں، دل بڑا نہیں کرتے۔ یا تو مکبر الصوت بولیں گے اور اس کے بعد آ جائے موت، وہ ایک الگ بات ہے۔ یا تو مکبر الصوت بولیں گے یا نہیں بولیں گے، کہ اردو میں اس کا کوئی لفظ نہیں۔ جس نے مائکرو فون بنایا، یہ چیز مائکرو فون ہی رہے گی، جو ہم بنا لیں اس کا ہم نام رکھ لیں۔ ہم ابھی تک صرف بے وقوف بنائے جاتے ہیں۔ جاوید صاحب، ایک ہی سوال کا وقت بچ گیا، جی تو چاہتا ہے گفتگو ہوتی رہے، تو میں ایک سوال کی آڑ میں 2 سوال داغ دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محافل ہیں، اردو کتابیں تو ہیں، لیکن جو نئے لوگ ہیں ان کے پاس اردو اپنی بہتر کرنے کا کرافٹ کیسے پہنچے ان تک؟ وہ اس قدر مشکل طریقے سے اردو پڑھائی جاتی ہے اسکولوں کالجوں میں کہ اس سے وہ متنفر تو ہو جاتے ہیں، محبت نہیں کرتے۔ تو یہ کرافٹ بہتر کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ وہ پہنچ پائیں ان چیزوں تک جو ان سے پوشیدہ ہیں؟ ایک تو یہ، اور دوسرے اردو زبان بالخصوص یا کوئی بھی زبان بالعموم کیسے استعمال کیا جائے ان کو کہ یہ تفریق اور خلیج کم کریں 2 ملکوں میں، نہ کہ بڑھائیں۔ یہ اس کا ذریعہ ہو، اکٹھ کا ذریعہ ہو، نہ کہ تقسیم کا ذریعہ ہو۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ جیسے دنیا میں ڈانس اسکول ہیں، دنیا میں میوزک اسکولز ہیں، پینٹنگ اسکولز ہیں، لیکن آپ بھی حالانکہ کورسز ہیں انگلینڈ میں بھی، امریکہ میں بھی کریش کورسز، کوئی 2 مہینے کا، کوئی 3 مہینے کا، ہاؤ ٹو رائٹ اے اسکرین پلے اور ہاؤ ٹو رائٹ شارٹ اسٹوری، یہ وہ، اٹ ڈزنٹ ورک۔ Ultimately, the only way you can learn the language is by reading a lot and talking to people who know better language than you. آپ ان سے سنیں تو آپ نئے الفاظ، آج آپس کی بات ہے 2-3 الفاظ میں نے لے لیے ان سے، تو اور یا پھر آپ پڑھیں۔ شاعری اگر آپ کو کرنی ہے تو سب سے پہلے انٹیک چاہیے۔ ابن رشیق ایک عرب پوئٹ تھا، اس نے ایک شرط لگائی تھی، مگر وہ فرصت کا زمانہ تھا، یہ پری اسلامک ٹائم کا ہے، کہ لیٹ نو مین رائٹ پوئٹری جس کو کم سے کم 2 لاکھ شعر دوسروں کے یاد نہیں۔ اب بھائی 2 لاکھ کا تو زمانہ نہیں رہا کہ چلو میں 10,000 میں بھی اور 5,000 میں بھی سودا کرنے کو تیار ہوں، لیکن کچھ تو آپ کو یاد ہو۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب ازبر آپ کو شاعری یاد ہے تو اس کی میوزک، لینگویج کی ایک میوزک بھی ہے، جہاں اس کے معنی ہیں، جہاں اس کے ہجے ہیں، وہاں ایک صوتی تاثر جو اس کا فونیٹک ایفیکٹ ہے، اور کس طرح سے ایک لفظ دوسرے لفظ میں مرج ہو سکتا ہے کہ آپ کو کہیں اکھڑی زمین نہ لگے۔ یہ سب آپ جب استاد شاعروں کو پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، یاد کرتے ہیں، انٹرنلائز کرتے ہیں، تو آپ کو آتا ہے۔ باقی یہ کہ میرے بھائی، یہ سوال آپ نے جو دوسرا کیا یہ بڑا نازک ہے، آپ مجھ سے نہ پوچھتے تو اچھا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو 2 نیشن تھیوری بنی تھی اس کا ایک حصہ جو ہے وہ اردو بھی تھی۔ یہ ہم کو کچھ لوگوں نے الزام لگایا تھا کہ اردو جو ہے یہ مسلمانوں کی زبان ہے، اور کچھ مسلمانوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اردو جو ہے مسلمانوں کی زبان ہے۔ زبانیں ریلیجنس کی نہیں ہوتی ہیں،
ज़बानें रीजन्स की होती हैं. ये एक झूठ बोला गया था. मैं आपको याद दिलाऊंगा, अब ये थोड़ी मतलब नाखुशगवार सी यादें हैं, लेकिन हम मैच्योर्ड लोग हैं और मैं किसी बदनीयती से आपको बात नहीं कह रहा, लेकिन हकीकत को हमें फेस करना होगा. ये जो बांग्लादेश है, इसकी बुनियाद उस दिन पड़ी थी जब पहले कॉन्वोकेशन में ढाका यूनिवर्सिटी में मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने अनाउंस किया था कि पाकिस्तान की ज़बान उर्दू होगी, नेशनल लैंग्वेज, हर एक को उर्दू पढ़नी होगी. अरे भाई, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, उन सबका मुकाम है. बंगाली अदब कोई मामूली अदब नहीं है. जो सिंधी अदब के बारे में तो लोग भूल ही गए हैं. कम से कम हिंदुस्तान के सिंधी को तो मालूम ही नहीं है. वो बेचारा अपनी तहजीब से ऐसा कटा है कि उसको पता ही नहीं कि सिंध में कितने बड़े बड़े अदीब और कैसे शायर पैदा हुए हैं और क्या फ़लसफ़ा और क्या सूफ़ी इनका था, किसी को कुछ पता. तो ये जो ज़बान थी, ये इस पे जो दावा या इल्ज़ाम लगा, ये प्री पार्टीशन प्रोसेस है और इसको अब हम धो रहे हैं धीरे धीरे दोनों तरफ से. बहुत खुशी की बात है. लेकिन जहाँ कुछ लोगों ने झूठ कहा था कि ये मुसलमानों, किन मुसलमानों, बांग्लादेश के मुसलमानों की ज़बान, ये केरला में जो मुसलमान रहते हैं उनकी ज़बान है, अफ़गानिस्तान में जो रहते हैं, तुर्की में जो रहते हैं, उज़्बेकिस्तान में जो है, कज़ाक, कहाँ की ज़बान है? ये अरब जो है, सऊदी, सब उर्दू बोलते रहते हैं दिन भर. कहीं ज़बान नहीं है, हिंदुस्तान की ज़बान है, यहीं पली बड़ी थी, यहीं पैदा हुई है. मगर उसको मज़हब में का रंग दोनों तरफ से दिया गया. इधर कुछ तफरक़ा पसंद लोगों ने इस पे इल्ज़ाम लगाया और उधर कुछ तफरक़ा पसंद लोगों ने उसे कबूल किया बड़े फ़ख्र से. तो ये जो गलती हुई है, इसको अब धीरे धीरे धुलेगी और धुल रही है. आप सही फरमा रहे हैं. उर्दू से मोहब्बत हिंदुस्तान में, आप देखिए, हिंदुस्तानी फ़िल्म हो, हिंदुस्तान की जो कमर्शियल चैनल हो, उसमें हम हिंदी उसे कहते हैं, लेकिन उसमें उर्दू की बहुत बड़ी आमेज़श होती है. जो हम गाने लिखते हैं, डायलॉग लिखते हैं, इसलिए कि यही आवाम की ज़बान है, यही आम इंसान की ज़बान है. हिंदुस्तानी जो कि उसमें अभी बग़ैर हिंदी के तो आप उर्दू में एक जुमला भी नहीं बोल सकते. एक तो ये अजीब ही ज़बानें हैं, समझ से बाहर हैं. दुनिया में कोई दो ज़बानें नहीं सिवाय हिंदी और उर्दू के जिनका सिंटेक्स एक हो, ग्रामर एक हो. ऐसी कोई दुनिया में दो लैंग्वेजेस हैं जिनकी ग्रामर एक हो. एक आदमी है जो जाहिल है, माशाल्लाह, उनकी कमी ना आपके मुल्क में ना हमारे मुल्क में. तो वो ना लिख सकता है ना पढ़ सकता है. अब वो बोल रहा है, मैं घर जा रहा हूँ, तुम पानी पियोगे, मुझे भूख लग रही है, खाना खाओगे, कल आ जाना. ये कौन सी ज़बान है? उर्दू है कि हिंदी है? दुनिया की कोई दो ज़बानें हैं जिसमें गलतफहमी हो सकती है. हमारी फिल्में रिलीज़ होती हैं, उन पे सर्टिफाइड लैंग्वेज ऑफ द फिल्म हिंदी. हमें मिलते हैं पाकिस्तानी इंग्लैंड में, अमेरिका में, कहते हैं साहब एक बात तो माननी पड़ेगी, उर्दू फिल्में तो आप लोग कमाल की बनाते हैं. तो ये तो हाल है. अगर ये बात हम पहले तस्लीम कर लेते तो बहुत सी बातें ना होती. चलो, देर आए दुरुस्त आए. तो इसको किया जाए. मैं तो अभी कुछ दिनों पहले मैं ये सजेस्ट कर रहा था कि हिंदी लिटरेचर की जो बेहतरीन शाहकार हैं और जो उर्दू के हैं, उनको सबको एक साथ इकट्ठा करके एक ज़बान हिंदुस्तानी बनानी चाहिए, ज़रूरी है. वक्त नाजुक हो, ख़त्म हुआ चाहता हो, उस वक्त हमेशा सियासत का जिक्र करना बहुत कामयाब होता है. आप मुझे कामयाबी की मुबारकबाद दी, मैं शुक्रगुजार हूँ. दूसरी बात, कायद-ए-आज़म ने जब ये कहा था कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू होगी, तो ये नहीं कहा था कि कोई इलाक़ाई ज़बान पाकिस्तान में परवान नहीं चढ़ेगी. ये नहीं कहा. आज भी देखिए, सिंध में इब्तिदाई तालीम सिंधी में है, KPK में इब्तिदाई तालीम पश्तो में है, पंजाब में बहुत से स्कूलों में पंजाबी में है. तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सवाल इस बात का है कि जब कभी भी सियासत के पर्चे में हमारे नंबर कम आने लगते हैं, तो हम इंतहाई हसास चीज़ों पर बात करना शुरू करते हैं. ज़बान का मामला इजहार का मामला है. और मैं सिर्फ़ एक जुमला कहना चाहूँगी कि दो चीज़ों को
جذباتی طور پر استعمال کرنا سب سے آسان ہے. ایک زبان، دوسرا مذہب. خاموش کرنے کو کافی ہے کسی کے لیے بھی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم خود پہ ناز کرنا بھول گئے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنا اعتبار کھو بیٹھے. اردو، ہندی، فارسی، سنسکرت کی بات نہیں ہے. بات صرف ہمیں یہ نظر آئی کہ جس زبان میں قیمت زیادہ لگتی ہے وہ زبان سیکھ لینا چاہیے. میری گزارش یہ ہے کہ قیمت کم لگنے دیجئے، قدر بڑھا لیجئے. بہت شکریہ. فیض صاحب کہا کرتے تھے دنیا میں رشتے صرف 2 ہی طرح کے ہیں، ایک محبت کا اور ایک نفرت کا. نفرت کا کر کے دیکھ لیا 75 سال، اب محبت کا کرتے ہیں 75 سال. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر عارفہ جاوید صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو ریختہ اینڈ تھینک یو دبئی.